تاریخ پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو مسلمانوں، سیرت کا مطالعہ کرو گے ایمان بڑھے گا، سیرت کا مطالعہ کرو گے رسول پاک سے محبت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی، آپ کی قدر ہوگی، سیرت پڑھو گے عمل کرنے کی توفیق ملے گی اور معلوم ہوگا کہ رسول پاک کیا تھے اس کے اندر۔ آج ہم کو فرصت کہاں سیرت پڑھنے کی، موبائل نے ایسا گھیرا ہے ہم کو آ کر کے کہ اب تو ضروری کاموں کے اوقات میں بھی اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اماں ابا پریشان ہے کہ بھیا دکان نہیں جا رہے، بھیا اسکول میں نہیں پہنچ رہے ہیں، اب جناب والا لڑکوں کے ساتھ موبائل میں لگے رہا کرتے ہیں، ہم خوش ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا تم نے کتنا موبائل دیکھا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کہہ رہا ہوں، اور کیا کیا تم نے دیکھا اور کیا کیا تم کو کچھ ہوا، کچھ نہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ تم نے کیا کہ نہیں کیا، سیرت پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے، سیرت کو پڑھ کے اپنے رنگ میں تم نے رنگا کہ نہیں رنگا، یہ پوچھیں گے اللہ پاک ہم سے۔ ایک بات دیکھو، اللہ نے اگر کسی کو کھانا پینا پہننا سب کچھ دے رکھا ہو لیکن وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ پیاسا مر رہا، ٹھنڈک کے مارے حالت خراب ہے، پہن نہیں رہا، اور اسی میں اس کا وقت آ جائے، علماء سے پوچھنا کیا شہادت کا مقام ملے گا اس کو؟ ارے بولو نہیں، ڈنڈے بجیں گے، ڈنڈے۔ کیوں؟ ہم نے جب تم کو سب کچھ دیا تھا پھر بھی تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہماری نعمت کی ناقدری کی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی انداز پر غالباً اتنی وضاحت سے اب تک سنا نہ ہوگا، سن لو مسلمانوں، ہمارے دیندار بننے کے لیے، زندگی میں دین آنے کے لیے، مسائل کے معلوم ہونے کے لیے، اگر ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، اور ہم نے دینی نفع نہیں اٹھایا ہے تو جیسے کھانا پینا کپڑا لتا موجود ہو اور بھوکا مرے گا اللہ اس کو پوچھے گا۔ اسی طرح اگر ہمارا وقت آخری آ گیا اور ان چیزوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ تم نے دین کیوں نہیں سیکھا، تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تم نے مسائل کیوں نہیں سیکھے۔ ہم نے تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں مفتیان کرام کو پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، دین والوں کو پیدا کیا، مکاتب و مدارس کا قیام عمل تمہارے لیے لائے، تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اور باوجود روشنی کے ذرائع کے اندھیرے میں تم کیوں جیے ہو، یہ اللہ پوچھے گا۔ مطمئن نہ رہیے آپ، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک کے ایسا مستحکم نظام بنا دیا ہے کہ کوئی اس کے اندر خلل پیدا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے جواب دہ ہوں گے۔ بہت لوگ سوچ لیتے ہیں ارے آئیے دیکھی جائیے جی، ارے مولانا دیکھنے وہاں نپٹ لیں گے جی، نپٹ لیں گے، اچھوں کی جو ہے بس وہ لفظ یہاں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے انبیاء رسول، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسانوں کا ایسا برا حال ہو جائے گا، ایسا برا حال ہو جائے گا کہ بس منہ سے یہ نکل جائے گا اللہ فیصلہ فرما دے چاہے جہنم ہی بھیج دے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کوئی آسان مسئلہ ہو گیا؟ بالکل بہت آہستہ سے، بہت دھیرے سے ہم لیتے، ارے ٹھیک ہے آئے گا نپٹ لیں گے، پتہ چلے گا کون نپٹ رہا ہے، پتہ چلے گا سب کیا حال ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء جب ان سے سفارش کی، شفاعت کی درخواست انسان جا کے کریں گے تو معلوم ہے کیا کہیں گے کہ اللہ آج ایسے جلال میں ہے کہ کبھی یہ جلال کی کیفیت نہیں ہوئی تھی، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ جا کر کے ہم یہ درخواست کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ کیا ہے حوصلہ ہم میں، ہے ہمت ہم میں کہ اللہ کو جواب دے دیں گے
کہ ہم علماء سے اس لیے دور رہے، مفتیان کرام کے پاس ہم نہیں جا سکے، مدرسوں بچوں کو نہیں بھیج سکے، دین کے سلسلے میں کوئی محنت نہیں کر سکے، دینی محنتوں سے ہم دور رہے، ہے کوئی جواب دینے والا؟ میں تو ڈرتے ڈرتے ایک بات عرض کر دوں، مدارس اور مکاتب، خانقاہیں، علماء، صلاح، مفتیان کرام، دینی کام کرنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ پاک ان کو روزانہ ترقی عطا فرمائے، پھلتے رہے، پھولتے رہے۔ یہ جتنے زیادہ ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بنیں گے جا کر کے۔ یہ تھوڑی نہ کہ جماعت کے احباب ہمارے آ گئے، کہلا دیے تو کہہ دو ہے ہی نہیں گھر میں، چلو کہیں چلے گئے، آپ نے اس وقت تو دے دیا، اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں تم۔ دینی مجلس لگ گئی، باتیں ہو رہی، ارے یہ تو سنایا ہی کرتے ہیں، چلے گئے اب آپ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہاں حساب و کتاب جا کر کے ہوگا، وہاں اللہ پوچھے گا، یہ فرضی باتیں نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرما رہا ہے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ہم سے۔ یہ نعمتیں جسمانی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، مادی ہو، ان سے فائدہ نہ اٹھا کر کے اور ہم اسی طرح اندھیرے میں چلے جائیں، یہ ایسا ہی ہوگا۔ کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، اب بھوکے مر کر کے جان ہم نے دے دی ہے، شہادت نہیں خودکشی ہوگی، اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا۔ یہ آپ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، یہ جو بے دینی اور بد دینی میں ہم مبتلا ہیں، تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں فلاں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ ہماری بھی کچھ کمی اس میں ہے کہ نہیں؟ اب نہیں بولیں گے۔ ہاں، دوسروں میں تو تبصرہ کرنے کے لیے بد دماغ بھی ہے، ذہن بھی ہے، زبان چل رہی ہے، لیکن ان میں کچھ ہماری بھی تو کمی ہے، ہماری بھی تو کوتاہی ہے۔ ارے وہ حالات سوچو، ان حالات کا تصور کرو جس وقت نزول قرآن ہو رہا ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن اعلان ہو رہا ہے، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، اتنا شور مچا دو کہ یہ آواز دب جائے۔ اللہ کی آواز دبنے والی نہیں کسی کے دبانے سے، لیکن اگر اس دبانے میں ہم بھی شریک ہو گئے اور ہمارا بھی کچھ اس کے اندر ہو گیا تو پھر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ پاک۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرما دے، آپ کی بھی حفاظت فرما دے۔ میرے دوستوں، بس میں بہت وہ آیت جو پڑھی ہے کچھ نہیں بیان کیا، صرف ایمان بالقرآن کے تعلق سے مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن اللہ کی کتاب یہ کافی نہیں ہے، ایمان بالقرآن کے لیے یہ عقیدہ ہو جتنی کتابیں ہیں سب اللہ پاک کی ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور رسول پاک کو جیسے وہ دی گئی بالکل اسی شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اور یہ مدارس و مکاتب، یہ ساری چیزیں، یہ حفاظت قرآن کے جو اللہ کا حکیمانہ نظام ہے اس کی یہ کڑیاں ہیں، ان کڑیوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو قرآن کی حفاظت کرنا ہے اس پر۔ لیکن ہمارے لیے خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات یہ ہوگی ہمارا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا چندے کی اپیل کریں گے، اس لیے اطمینان رکھو، کچھ نہیں، صرف ہمارا حصہ شامل ہونا یہ ہے، ہم یہ طے کر کے جائیں ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونے لگے، ہمارا مزاج قرآن کا بن جائے، لیکن قرآن اپنے آپ نہیں آ پائے گا، نہیں سمجھے؟ ہاں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے یار سائیکل چلانا اپنے آپ تو آتی نہیں، اپنے آپ چلائیں گے ٹانگ توڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں قرآن، اور بعض ایسے عقل مند ہیں جو اردو صحیح کر رہے ہیں قرآن کے لیے، موقع نہیں ورنہ بیان کرتا آپ سے، اردو پڑھ کر کے آپ ادیب تو بن جاؤ گے، آپ مضمون نگار بن جاؤ گے، مقرر بن جاؤ گے، خطیب بن جاؤ گے، آپ شاعر بن جاؤ گے، لیکن صبح قیامت تک قرآن پڑھنے والے نہیں بن پاؤ گے۔ قرآن، میں بیٹھ مسجد میں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کی زبان عربی ہے، رسول پاک کی زبان بھی تو عربی تھی، لیکن اللہ پاک نے باقاعدہ ان کو پڑھایا ہے، اس پڑھا کر کے بتا دیا کہ اس زبان والا ہونا الگ چیز ہے اور میرے کلام کی تلاوت کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ آپ کو ارادے کرو کہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اتنا سیکھ لینا جتنا کہ
نماز ہماری صحیح ہو جائے یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور گھروں میں تلاوت کا ماحول ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، خیر آئے گی، برکت آئے گی، رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ آج لوگ کہتے پتہ نہیں مولانا کیا ہوا، برکت چلی گئی، دکان نہیں چل رہی، کسی نے باندھ دی۔ سبحان اللہ، اللہ کا رزق باندھ بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہم کو لوگ بتا بھی دیتے ہیں کہ تمہارے پیچھے اتنے ہزار لگا دیے گئے ہیں، اب سارے گھر والوں کی نیند اڑ رہی ہے، اور جب بیچارے دین کے لوگ کچھ بات سناتے ہیں وہ حلق میں نہیں اترتی۔ اللہ کے بندو، جس گھر میں قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو اسے کون باندھے گا؟ ارے اللہ رحمتوں کی بارش وہاں کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط کر دے، قرآن والا بنا دے، ہم کو تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما دے۔